السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایزی اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکیں ویڈیو اپڈیٹس۔ بہت دنوں کی بات ہے کہ کسی ملک میں دو بھائی رہتے تھے۔ ایک غریب تھا، دوسرا امیر۔ جو بھائی امیر تھا وہ سونار کا کام کرتا تھا اور اس کا دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا جس پر وہ اپنا سونا گھیسا کرتا تھا۔ غریب بھائی بہت نیک اور ایماندار تھا اور جھاڑو بنا کر اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ امیر بھائی کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن غریب کے دو لڑکے تھے جو جڑواں پیدا ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے شکل و صورت میں اتنے ملتے جلتے تھے کہ ماں باپ بھی ان کو مشکل سے پہچانتے تھے۔ اس مشکل سے بچنے کے لیے انہوں نے آخر کار ایک خاص نشانی مقرر کر لی تھی۔ غریب بھائی کا نام سلفی اور امیر کا زلفی تھا۔ سلفی اکثر جنگلوں میں جھاڑو کے سیکھے بننے جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جنگل میں سیکھے بن رہا تھا۔ وہاں اس نے سنہرے رنگ کی چڑیا اتنی خوبصورت دیکھی کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ سلفی نے اس کو پکڑنے کے لیے بہت سی ترکیبیں کی۔ جب کسی ترکیب سے وہ ہاتھ نہ آئی تو اس نے ایک کنکر سے اس پر نشانہ لگایا۔ چڑیا تو بچ گئی مگر اس کا پر گر گیا۔ سلفی نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ سونے کا تھا۔ سلفی اسے اٹھا لایا اور اپنے بھائی زلفی کو دکھایا۔ چالاک زلفی نے اپنے سیدھے سادے اور نیک بھائی کو پھسلا کر اور کچھ پیسے دے کر پر لے لیا۔ دوسرے دن صوفی ایک درخت پر کچھ شاخیں کاٹنے چڑھا۔ وہاں بھی اس نے وہی چڑیا دیکھی۔ اس نے خیال کیا کہ غالباً اس درخت پر اس کا گھونسلہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے تلاش شروع کی اور تھوڑی دیر میں گھونسلہ مل گیا۔ گھونسلے میں ایک انڈا رکھا تھا جو جگنو کی طرح چمک رہا تھا۔ اس انڈے کو صوفی گھر لایا اور پر کی طرح انڈا بھی اپنے بھائی کو دکھایا۔ چالاک بھائی نے اسے بھی تھوڑا روپیہ پیسہ دے کر ہتھیا لیا اور اس سے کہا، اگر وہ چڑیا تم مجھے پکڑ کر لا دو جس کا یہ انڈا ہے تو میں تم کو اتنا روپیہ پیسہ دوں گا کہ اپنی زندگی آرام سے بسر کر لو گے۔ دوسرے دن صوفی پھر جنگل کو گیا۔ وہاں اس نے پھر چڑیا کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور تک کر چڑیا کا ایسا نشانہ لگایا کہ وہ پھڑپڑا کر زمین پر آ پڑی۔ صوفی نے چڑیا کو اٹھایا اور اپنے بھائی کے گھر لے گیا اور اس سے کہا، لو یہی وہ چڑیا ہے جس کے لانے کو تم نے مجھ سے کہا تھا۔ زلفی نے چڑیا اس سے لے لی۔ چند اشرفیاں اس بھولے بھالے بھائی کو دے دیں۔ اس بیچارے نے پہلے اتنی رقم کاہے کو دیکھی تھی۔ اشرفیاں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور تقریباً سال بھر کے لیے محنت مزدوری سے فارغ ہو گیا۔ زلفی چالاک آدمی تھا۔ وہ اس مرغی کی زین کی کہانی سن چکا تھا۔ فوراً چڑیا کو اپنی بیوی کے پاس لے گیا اور کہا، یہ میرے لیے پکا دو مگر اس کی کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو پائے۔ آج ملی ہے، میں اس کو شوق سے کھاؤں گا۔ یہ چڑیا کوئی معمولی چڑیا نہ تھی۔ اس کی یہ خوبی مشہور تھی کہ جو اس کی کلیجی کھا لیتا اس کو ہر صبح تکیے کے نیچے 2 سونے کے انڈے رکھے ہوئے ملتے۔ چنانچہ زلفی کی بیوی نے چڑیا کو اچھی طرح صاف کر کے چولہے پر پکنے کے لیے رکھ دیا۔ چڑیا چولہے پر پک رہی تھی کہ اتفاقاً زلفی کی بیوی کسی ضرورت سے باہر چلی گئی۔ اس درمیان میں غریب زلفی کے دونوں لڑکے اپنے چاچا کے گھر آ گئے اور باورچی خانے میں داخل ہوتے انہوں نے چڑیا کے پکنے کی خوشبوئیں سونگھی تو صرف دیکھنے کے خیال سے ایک نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور دوسرے نے اس میں کفگیر چلایا۔ کفگیر کے چلاتے 2 بوٹیاں دیگچی سے باہر آ گئیں۔ بڑے بھائی نے مسکرا کر کہا، جو کھندک میں گرتا ہے وہ سپاہی کا مال ہوتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد دونوں بھائی ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر کھا گئے۔ اتنے میں زلفو کی بیوی آ گئی اور ان دونوں کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھ کر بولی، یہ تم کیا کھا رہے ہو؟ بچوں نے کہا، گوشت کی 2 بوٹیاں دیگچی سے باہر گر گئی تھیں۔ انہیں پھر دیگچی میں ڈالنا ٹھیک نہ تھا کیونکہ وہ مٹی میں سن گئی تھیں۔ انہیں ہم نے کھا لیا۔ زلفو کی بیوی نے دیگچی کھول کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ وہ کلیجی اور دل کے ٹکڑے تھے جو ان بچوں نے کھائے تھے۔ اس خیال سے کہ شوہر کو کچھ شوبہ نہ ہو، اس نے جلدی سے گھر کے پلے ہوئے کبوتروں میں سے ایک کبوتر کو ذبح کر ڈالا اور اس کی کلیجی
اور دل چڑیا کے گوشت میں ملا دیا۔ جب ہانڈی پک گئی تو زلفو کی بیوی ڈیگچی شوہر کے سامنے اٹھا لائی۔ زلفی نے سارا گوشت کھا لیا اور رات کو خوش خوش اپنے بستر پر لیٹا۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب تکیے کے نیچے اس کو سونے کے انڈے نہ ملے۔ وہ دونوں بچے نہیں جانتے تھے کہ خوش قسمتی سے ان کو کیا چیز مل گئی تھی۔ دوسرے دن صبح کو جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے اپنے سرہانے کسی چیز کے نیچے گرنے کی جھنجھناہٹ سنی۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے نیچے جھکے تو دیکھا کہ وہ سونے کے 2 انڈے تھے۔ ان انڈوں کو وہ اپنے باپ کے سامنے لے گئے۔ صوفی کو ان کو دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور گھبرا کر پوچھا، یہ تم کو کہاں سے ملے؟ بچے اس بات کا کوئی معقول جواب نہ دے سکے، مگر جب دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی سلسلہ رہا اور ہر صبح کو سونے کے انڈے ملنے لگے تو ایک دن سیدھا سادہ زلفی اپنے بھائی کے پاس گیا اور یہ ماجرا سنایا۔ زلفی فوراً سمجھ گیا کہ یہ کیا قصہ ہے اور بدلہ لینے کے لیے اس نے صوفی سے کہا، لڑکوں پر بھوت کا سایہ ہو گیا ہے، تمہاری بدقسمتی تم کو بہت پریشان کرے گی، ان کو اپنے گھر میں نہ رکھو، جنگل میں چھوڑاؤ۔ صوفی کو اس بات پر بہت صدمہ پہنچا، لیکن وہ مورخ اچھے برے کی پرکھ نہ رکھتا تھا، اپنے بھائی کی ہر بات ٹھیک سمجھتا تھا۔ چنانچہ بچوں کو ایسی جگہ چھوڑایا جہاں جنگل بہت گھنا تھا۔ کچھ دیر تک تو وہ بچے کچھ نہ سمجھے، مگر ان کو ذرا دیر کے بعد پتہ چل گیا کہ ان کا باپ وہاں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے گھر آنے کی بہت کوشش کی، لیکن گھنے جنگل اور پیچیدہ راستوں کی وجہ سے وہ خود کھو گئے اور پٹرنگی تک نہ پا سکے۔ وہ رات بھر ادھر ادھر پھرتے اور چلاتے رہے، مگر بیکار۔ اگر کوئی آواز ان کو سنائی دیتی تھی تو وہ بھیڑیا اور دوسرے جانوروں کی ہوتی۔ غرض وہ غریب بچے رات بھر حیران اور پریشان رہے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ جب سورج اچھی طرح نکل آیا تو ایک شکاری ان کو ملا۔ پیارے بچوں، تم کون ہو؟ ایک نے کہا، ہم ایک غریب باپ کے لڑکے ہیں۔ کچھ دنوں سے ہم دونوں بھائیوں کو ہر صبح سونے کا ایک ایک انڈا ملا کرتا تھا، جس سے ہمارے باپ کو یہ وہم ہو گیا کہ ہم پر بھوتوں کا سایہ ہو گیا ہے۔ شاید اسی ڈر کی وجہ سے وہ ہم کو جنگل میں چھوڑ گیا ہے۔ شکاری کو ان دونوں بچوں کی باتیں سن کر ان پر ترس آیا۔ وہ ان کو اپنے گھر لے گیا۔ اتفاق سے شکاری کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ انہیں اپنے لڑکوں کی طرح پالنے پوسنے لگا۔ اس نے بڑے کا نام زلفو اور چھوٹے کا نام سلفو رکھا اور ان دونوں کو شکار کھیلنا سکھایا۔ جب وہ دونوں بڑے ہو گئے اور ملک بھر میں ان کے شکاری ہونے کی شہرت ہو گئی اور دور دور تک ان کی دھات بیٹھ گئی تو ان کے شکاری باپ نے دونوں بھائیوں سے کہا، تم دونوں شکار کھیلنا خوب سیکھ گئے ہو اور اب تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ آزادی کا لفظ سن کر دونوں بھائیوں نے آپس میں کچھ آہستہ آہستہ باتیں کی اور اپنے شکاری باپ کے ساتھ مکان پر واپس آ گئے۔ دوسرے دن شکاری نے دونوں لڑکوں کو رخصت کیا اور چلتے وقت ان کو ایک چاقو دیا جس کا دستہ بہت چمکدار اور صاف تھا، اور ان سے کہا، اگر تم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ تو اس چاقو کو ایسے پیڑ پر گاڑ دینا جہاں سے 2 راستے الگ الگ جاتے ہوں۔ اگر کھویا ہوا بھائی اس راستے سے گزرے گا تو وہ اسی طرف جائے گا جدھر دوسرا گیا ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ تم میں سے ایک مر جائے گا تو چاقو کا پھل زنگ آلود ہو جائے گا۔ جب تک تم دونوں زندہ رہو گے اس وقت تک چاقو چمکدار رہے گا۔ زلفو نے وہ چاقو لے لیا اور دونوں بھائی اپنے شکاری باپ سے گلے مل کر رخصت ہوئے۔ دن بھر چلتے چلتے شام کو وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچے۔ اپنے ساتھ جو کچھ کھانا وہ لائے تھے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر خوب کھایا اور اس کے بعد کھلی ہوا میں سو گئے۔ دوسرے دن صبح کو پھر روانہ ہو گئے۔ شام تک چلنے کے بعد وہ پھر جنگل سے باہر نہ ہو سکے۔ دن بھر انہوں نے کوئی شکار بھی نہ کیا تھا، اس لیے بڑے بھائی کی رائے ہوئی کہ کچھ مار لینا چاہیے تاکہ رات کی غذا کا انتظام ہو جائے۔ چنانچہ ایک نے بندوق کا نشانہ ایک جھاڑی پر لگایا، اس میں سے خرگوش نکل کر بھاگا۔ دوسرے بھائی نے فوراً ہی خرگوش کے دوسرے نشانہ لگایا۔ یہ نشانہ بھی اچھی طرح تو نہ لگا، مگر وہ زخمی ہو کر گر پڑا۔ خرگوش نے گرتے ہی دونوں سے کہا، میرے اچھے شکاریوں، اگر تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے تو میں تم کو 2 خرگوش لا دوں گا۔
نوجوان شکاریوں نے خرگوش کا اعتبار کیا اور اس کو جانے دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خرگوش کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے لے کر واپس ہوا۔ بچے بہت خوبصورت تھے، اس لیے شکاریوں نے ان کو مارا نہیں بلکہ انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ دونوں خرگوش بھی اپنے اگلے دونوں پاؤں سمیٹ کر شکریہ ادا کرنے کے لیے سامنے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد شکاریوں کو پھر بھوک لگی۔ اگرچہ اس عرصے میں انہوں نے کچھ جنگلی پھل کھا لیے تھے، تاہم پیٹ بھر کر نہ کھائے تھے، اس لیے کسی دوسرے جانور کے شکار کی تجویز ہوئی۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک لومڑی جاتی ہوئی دکھائی دی۔ ان میں سے ایک نے بندوق اٹھا کر لومڑی پر نشانہ لگایا۔ لومڑی بھی خرگوش کی طرح ان کے ہاتھ آ گئی، لیکن جب شکاریوں نے اس کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ بولی، اگر تم مجھ کو زندہ چھوڑ دو گے تو میں اپنی جگہ 2 لومڑیاں لا دوں گی۔ شکاریوں نے یہ خیال کر کے کہ ایک لومڑی سے زیادہ 2 لومڑیاں کھانے میں مزہ آئے گا، اس کو چھوڑ دیا۔ لومڑی ایک ہی چھلانگ مار کر نظروں سے غائب ہو گئی، مگر فوراً ہی 2 بچے لیے ہوئے واپس ہوئی۔ لومڑی کے بچے دیکھ کر شکاریوں کا دل ان کو مارنے کو نہ چاہا، بلکہ خرگوش کے بچوں کی طرح ان کو بھی ساتھ رکھ لیا۔ بھوک نے تھوڑی دیر بعد ان کو پھر ستایا اور اس مرتبہ انہوں نے طے کر لیا کہ جو جانور بھی ان کو سب سے پہلے ملے گا اس کا شکار کریں گے۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد ان کو ایک بھیڑیا ملا۔ ایک بھائی نے اس کو مارنے کو بندوق اٹھائی ہی تھی کہ بھیڑیا چلایا، میرے اچھے شکاریوں، اگر تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے تو میں تم کو بھیڑیے کے 2 بچے لا دوں گا۔ شکاریوں نے اس کو منظور کر لیا اور بھیڑیے کے بچوں کو بھی خرگوش اور لومڑی کے بچوں کی طرح اپنے ساتھ رکھ لیا۔ چلتے چلتے ان کو ایک ریچھ نظر آیا اور شکاریوں کو اپنی طرف نشانہ مارتے ہوئے دیکھ کر اس نے کہا، اگر تم مجھ کو نہ مارو گے تو میں تم کو ریچھ کے 2 بچے لا دوں گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد 2 ریچھ کے بچے شکاریوں کے پاس آ گئے اور انہوں نے ان بچوں کو بھی اپنے جانوروں کے ساتھ رکھ لیا۔ ریچھ کے بچے چونکہ طاقتور بھی تھے، اس لیے شکاریوں کی حفاظت بھی وہ بخوبی کر سکتے تھے، لیکن وہ لوگ مشکل سے کچھ دور ہی چلے ہوں گے کہ ایک شیر ان کے سامنے آ گیا اور دھاڑنے لگا۔ بغیر کسی قسم کا خوف ظاہر کیے ہوئے ان دونوں شکاریوں نے اس کی طرف بندوق اٹھائی، لیکن گولی ان دونوں میں سے کسی نے بھی نہ چلائی تھی۔ اگر تم مجھ کو زندہ چھوڑ دو گے تو میں تم کو شیر کے 2 بچے لا دوں گا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے شیر کے بچے بھی ان کے پاس آ گئے، لیکن ابھی تک شکاریوں کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تھی۔ جب بھوک بہت ستانے لگی تو ان دونوں نے لومڑی سے کہا، جانوروں میں تم بہت چالاک مشہور ہو، تمہاری ہوشیاری جب معلوم ہو کہ تم ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ یہ سن کر دونوں جانوروں نے کچھ آپس میں کانا پھوسی کی اور اس کے بعد شکاریوں سے کہا، یہاں سے تھوڑی دور ایک گاؤں ہے جہاں سے ہمارے ماں باپ اکثر مرغیاں لایا کرتے تھے، ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں، آپ گاؤں سے باہر آرام کیجیے گا، ہم دونوں مرغیاں پکڑ لائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر کھانے کے لیے کچھ چیزیں خریدیں، خود بھی کھائیں اور اپنے ساتھی جانوروں کو بھی کھلائیں۔ لومڑی نے چند مرغیاں بھی شکاریوں کو دکھائیں، لیکن شکاریوں نے ان مرغیوں کو پکڑا نہیں۔ چند روز تک دونوں بھائی اسی طرح چلتے رہے کہ ایک دن ان کی ملاقات ایک امیر شخص سے ہوئی۔ یہ معلوم کرنے کے بعد کہ یہ دونوں بڑے اچھے شکاری ہیں، امیر آدمی نے ان سے کہا، میں تم میں سے ایک کو اپنے ہاں نوکری پر رکھ سکتا ہوں، مجھے ایک شکاری کی ضرورت ہے۔ دونوں بھائیوں نے آپس میں کچھ مشورہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک نے امیر آدمی کے ساتھ چلنے کی رضامندی ظاہر کی اور اب دونوں بھائیوں کے الگ ہونے کا وقت آ گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اپنا سامان الگ کر لیا اور جانوروں کو بھی آپس میں تقسیم کر لیا۔ اس طرح کہ ایک شیر، ایک ریچھ، ایک بھیڑیا، ایک لومڑی اور ایک خرگوش صوفی نے لے لیا اور باقی جانور زلفی نے اپنے ساتھ رکھ لیے۔ روانگی کے وقت دونوں بھائی گلے ملے اور اپنے شکاری باپ کا دیا ہوا چاقو انہوں نے چلتے وقت ایک درخت میں گاڑ دیا۔ بڑا بھائی زلفو مغرب کی طرف روانہ ہوا اور صوفو مشرق کی طرف چلا گیا۔ زلفو اپنے جانوروں کو لے کر امیر آدمی کے ساتھ چلا گیا، مگر صوفو اپنے شیر، ریچھ، بھیڑیے، لومڑی اور خرگوش کے ساتھ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک شہر میں پہنچا
یہاں اس نے دیکھا کہ ہر مقام پر سیاہ جھنڈے لگے ہوئے تھے اور پورا شہر ماتم گدا بنا ہوا تھا۔ اس نے ایک صحرائے پر پہنچ کر دم لیا۔ یہ صحرائے 12 سنگوں کے صحرائے کے نام سے مشہور تھی، مگر اس کی پاٹھک پر ہرن کے سنگ تھے۔ اس ملک کے رواج کے مطابق یہ ایک منحوس نشانی تھی۔ صوفی نے صحرائے میں ایک کمرہ کرائے پر لیا اور استبل میں اپنے سب جانوروں کو رکھا۔ سب سامان رکھنے کے بعد اس نے صحرائے والے سے پوچھا کہ تمام گاؤں میں سیاہی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ صحرائے والے نے بتایا کہ کل بادشاہ کی بیٹی ماری جائے گی۔ شکاری نے پوچھا، کیا وہ بیمار ہے؟ صحرائے والے نے جواب دیا، نہیں، وہ بالکل جوان ہے اور بہت خوبصورت، مگر افسوس اس کی موت پر ہے، اور وہ بھی بے رحمی کی موت۔ اتنا کہہ کر صحرائے والے نے ایک گہری سانس لی۔ صوفی نے دریافت کیا، آخر کیا بات ہے؟ اس طرح مرنے کا کوئی سبب تو ضرور ہوگا۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک پہاڑ ہے جہاں 7 سر کا ایک اسدہ رہتا ہے۔ وہ اسدہ روزانہ ایک کنواری لڑکی کھاتا ہے۔ اگر اس کی یہ شرط پوری نہ ہو تو وہ تمام ملک برباد کر دے۔ وہ ایسی سب لڑکیوں کو کھا چکا ہے اور سوائے بادشاہ کی لڑکی کے اب کوئی باقی نہیں ہے، اور اسدے کے پاس چونکہ دوسری لڑکی نہیں بھیجی جا سکتی، اس لیے کل شہزادی کی باری ہے اور پرسوں اسدہ بیچاری کو ختم کر دے گا۔ لیکن تم لوگ اس کو مار کیوں نہیں دیتے؟ بڑے بڑے شکاریوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، لیکن سب کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ صوفی نے یہ سن کر کہا، اچھا، میں کچھ سوچ کر تمہیں جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ استبل میں گیا اور اپنے سب جانوروں کو جمع کر کے شہزادی اور اسدے کا قصہ سنایا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد شیر نے ایک دھاڑ ماری، ریچھ گھرایا، بھیڑیا چلایا، لومڑی بھی کچھ سوچنے لگی اور بیچارہ خرگوش کانپ گیا۔ کچھ دیر بعد شیر بولا، اسدے کو فوراً مار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ریچھ نے کہا، اس کی گردن دبوچ کر گلا گھونٹ دیا جائے۔ بھیڑیے نے کہا، مجھے بھی اس کی رائے سے اتفاق ہے۔ لومڑی بولی، کوئی ترکیب ایسی سوچنا چاہیے کہ شہزادی کو نقصان پہنچائے بغیر اسدہ قابو میں آ جائے۔ خرگوش نے کہا، میری رائے میں جتنی جلدی یہاں سے بھاگ جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ شکاری نے ان سب کی باتیں سن کر لومڑی سے کہا، مجھے تمہاری رائے پسند ہے، تم ادھر ادھر جاؤ اور کچھ خبریں لے کر آؤ۔ لومڑی گھومتی پھرتی آس پاس کی لومڑیوں کے پاس پہنچی اور ان سے تمام ماجرا بیان کیا۔ ایک بوڑھی اور تجربے کار لومڑی نے اس سے کہا، میں تمہارے آقا کو اسدے پر قابو پانے کی کوئی ترکیب تو نہیں بتا سکتی، البتہ سامنے والی پہاڑ کے آدھے راستے پر ایک جھوپڑی ہے۔ یہاں کسی زمانے میں شکاریوں کے دیوتا رہا کرتے تھے۔ اگر تمہارا آقا آج رات وہاں جا کر دعا مانگے تو شاید دیوتا اس کی کوئی ترکیب بتا دیں۔ یہ سن کر لومڑی صوفو کے پاس پہنچی اور اس سے اپنی گفتگو دہرائی۔ شام کے وقت اس نے سب جانوروں کو باہر نکالا اور بغیر کسی سے کچھ کہے سنے پہاڑ پر جھوپڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوئی آدھے راستے پر صوفو کو وہ جھوپڑی مل گئی۔ وہاں وہ اپنے جانوروں کے ساتھ ٹھہر گیا اور تمام رات عبادت میں گزار دی۔ پھر وہ ایک کونے پر پڑ کر سو گیا۔ سوتے میں اس نے دیوتا کو خواب میں دیکھا جو اس سے کہہ رہا تھا، صبح کو اٹھنے کے بعد تمہیں اس جھوپڑی میں شربت کے 3 پیالے ملیں گے۔ اگر تم تینوں پیالوں کا شربت پی جاؤ گے تو تم دنیا میں سب سے طاقتور انسان بن جاؤ گے۔ اس کے بعد تم اس پتھر کو بھی ہٹا سکو گے جو اس جھوپڑی کے باہر پڑا ہوا ہے۔ اس پتھر کے نیچے تم کو ایک تلوار ملے گی۔ یہ تلوار اسدے کے 7 سر کاٹنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ رات کو جس جگہ صوفو سویا تھا وہاں اس کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، مگر صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کو 3 پیالے شربت سے بھرے ہوئے ملے۔ وہ ان تینوں پیالوں کو دم بھر میں خالی کر گیا۔ شربت پیتے ہی اس نے محسوس کیا کہ دنیا بھر کی طاقت اس کے بدن میں آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ باہر آیا جہاں اس کو ایک پتھر نظر آیا۔ پتھر کو دیکھ کر اس نے کچھ سوچا اور اس کے بعد شیر اور ریچھ کو آواز دی اور ان دونوں سے پتھر ہٹانے کو کہا۔
ریچھ اور شیر نے بہت ہی زور لگایا لیکن دونوں پتھر کو 1 انچ بھی نہ سرکا سکے۔ تب سوفو بولا، ہٹو، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر کو بڑی آسانی سے اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا۔ پتھر اٹھاتے ہی اس نے دیکھا کہ 40 فٹ لمبی ایک تلوار وہاں رکھی ہوئی ہے جس کا وزن 2.5 سر سے بھی زائد ہے۔ اس عرصے میں شہزادی اپنے وزیر کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہی تھی۔ اس جھوپڑی پر پہنچنے کے بعد اس نے کچھ نظریں چڑھائیں اور وزیر بادشاہ سے شہزادی کے پہاڑ پر پہنچ جانے کا حال کہنے کے لیے واپس ہوا۔ سوفو نے شہزادی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اپنے جانوروں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ ان کے پیچھے پیچھے وہ خود بھی پہنچا اور ان سب نے شہزادی کا استقبال کیا۔ اس کے بعد اس نے شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، آپ مجھ سے اور ان جانوروں سے ہرگز نہ ڈریں۔ ہم سب آپ کے خادم ہیں۔ یہاں پر ہم لوگ آپ کی جان بچانے آئے ہیں۔ ہم آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں گے بلکہ اژدھے کو ختم کر دیں گے۔ شہزادی یہ سن کر بولی، اچھے شکاری، خدا تمہاری مدد کرے، لیکن مجھے تمہاری کامیابی کی زیادہ امید نہیں۔ تم سے پہلے بہت سے لوگ اس کی کوشش کر چکے ہیں لیکن سب کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ سوفو نے عرض کیا، حضور کا فرمان بجا ہے، مجھے بھی کوشش کر لینے دیجیے۔ خدا میری مدد کرے اور میں آپ کے سامنے سوخرو واپس آؤں۔ سوفو کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ ایک طوفان کے آنے کا شور ان لوگوں نے سنا۔ اس کی آواز اس قدر تیز تھی کہ کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ یہ اژدھے کی پڑپڑاہٹ تھی۔ تھوڑی دیر میں تمام آسمان پر دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ اژدھے نے اس وقت سانس لی تھی۔ سوفو نے شہزادی سے کہا، سرکار، اس پیڑ کے نیچے تشریف رکھیں اور اپنی سلامتی کی دعا مانگیں اور خادم کو رخصت ہونے کی اجازت دیں۔ بیچاری شہزادی کانپتی ہوئی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ خرگوش بھی اس کے پاس آ گیا۔ باقی جانور اپنے آقا کے ساتھ ہی رہے۔ 7 سر والا اژدھا اس اثنا میں آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ لمبائی میں 25 فٹ سے کم نہ تھا۔ سوفو نے اس کو دیکھتے ہی اپنے ہاتھ میں تلوار سنبھالی۔ جب اژدھے کی نظر سوفو پر پڑی تو اس نے کہا، تم اس پہاڑ پر کیوں آئے ہو؟ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ سوفو نے چھوٹتے ہی جواب دیا، اگرچہ تو نے میرا کچھ نہیں بگاڑا لیکن میں نے تیرے مارنے کی قسم کھائی ہے۔ اچھا، اب تو اپنے کو بچا، اژدھے نے جواب دیا۔ میں اپنے آپ کو کبھی نہیں بچاتا بلکہ حملہ کرتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی اس نے زمین سے اپنے سر اٹھائے اور منہ سے ایسا دھواں نکالا جو بادلوں کی طرح چاروں طرف چھا گیا اور بجلی کی تیزی سے اس نے شکاری پر حملہ کیا۔ کچھ دیر کے لیے تو سوفو بیچارہ گھبرا گیا لیکن فوراً ہی اس نے اپنا حوصلہ جمع کر کے اژدھے کے اوپر ایسا وار کیا کہ اس کا ایک سر الگ جا گرا۔ اژدھے نے زور سے ایک چیخ ماری اور پھر اٹھا لیکن اس کو کوئی کامیابی نہ ہوئی کیونکہ سوفو نے دوسرا وار کر کے اس کا دوسرا سر قلم کر دیا۔ تیسری مرتبہ اژدھے نے پھر وہی کوشش کی لیکن اس مرتبہ بھی اس کو اپنے سر سے ہاتھ دھونا پڑا۔ آخر کار وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر سوفو نے 2 واروں میں اس کے باقی سر بھی الگ کر دیے۔ لڑائی ختم ہوئی اور سوفو خوش خوش شہزادی کے پاس پہنچا۔ وہاں پہنچا تو اس نے شہزادی کو بے ہوش پایا۔ بیچاری شہزادی ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ سوفو نے فوراً پاس کے چشمے سے پانی لا کر شہزادی کے منہ پر چھینٹے دیں۔ پانی کی ٹھنڈک سے شہزادی کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ اچھی طرح ہوش میں آ گئی تو سوفو نے بتایا کہ اژدھے کا اس نے خاتمہ کر دیا ہے، اب وہ بالکل محفوظ ہے۔ شہزادی نے یہ سنتے ہی پہلے تو ایک سجدہ خدا کی راہ میں شکرانے کا ادا کیا۔ اس کے بعد وہ سوفو کی طرف مخاطب ہوئی، پیارے شکاری، میرے بابا جان تم کو دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے۔ اب وہ تمہاری شادی میرے ساتھ کر دیں گے۔ انہوں نے عہد کیا تھا کہ جو شخص اس اژدھے کو مار دے گا اس کے ساتھ میری شادی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ جانوروں کی طرف مخاطب ہوئی اور انعام کے طور پر اس نے شیر کے گلے میں اپنے ہیرے کی مالا ڈال دی۔ اپنے کانوں کے بندے اس نے ریچھ کے کانوں میں ڈال دیے۔
بھیڑیے کے پاؤں میں اس نے اپنے ہاتھ کے کڑے پہنا دیے اور اپنی بیش قیمتی انگوٹھیاں، جس میں ایک میں زمر اور دوسری ہیرے کی تھی، اس نے لومڑی اور خرگوش کو دیں۔ شکاری کو اس نے اپنا ایک رومال دیا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ سوفو نے اژدھے کی ساتوں زبانیں کاٹ کر اس رومال میں باندھ لیں۔ اس کام سے فرصت پا کر سوفو، شہزادی اور سب جانور ایک گھنے سیاہ درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے پڑ گئے۔ شکاری تھکن اور شہزادی خوف سے نڈھال ہو چکی تھی۔ درخت کے نیچے پہنچتے ہی ان دونوں کو نیند آ گئی اور سونے کی تجویز ہوئی۔ سونے سے پہلے سوفو نے شیر سے کہا، تم دیکھتے رہنا کہ کوئی شخص ہم لوگوں پر سوتے ہوئے حملہ نہ کر دے۔ شیر نے اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سوفو اور شہزادی دونوں نیند میں غافل ہو گئے۔ شیر ان دونوں کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بھی بہت تھکا ہوا تھا۔ نیند نے اسے بھی ستانا شروع کیا۔ جب اس کی آنکھیں نیند سے بند ہونے لگیں تو ریچھ سے بولا، بھائی ریچھ، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم میری جگہ جاگتے رہو گے۔ میں بہت تھک گیا ہوں اور تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی کھٹکا ہو تو تم مجھے فوراً اٹھا دینا۔ ریچھ شیر کے پاس آ کر بیٹھ گیا، لیکن بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھوں میں بھی خمار آنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے بھیڑیے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، تم دیکھتے ہو اب میری آنکھوں میں کھلے رہنے کی طاقت بالکل نہیں ہے۔ وہ آپ ہی آپ نیند سے بند ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر تم اتنی فرما برداری کرو کہ میری جگہ جاگتے رہو تو بڑا اچھا ہو۔ کھٹکے کے وقت مجھے فوراً اٹھا دینا۔ بھیڑیے نے ریچھ کی بات منظور کر لی اور اس کی جگہ بیٹھا۔ شیر اور ریچھ کی طرح بھیڑیا بھی اونگنے لگا، اور جب اس نے دیکھا کہ اب اس کا جاگنا مشکل ہے تو اس نے لومڑی سے بھی وہی خواہش کی۔ لومڑی نے اس کو منظور کر لیا اور بھیڑیا سو گیا، لیکن وہ بھلا خود کب کسی سے ہٹی تھی؟ آخر تھکی ہوئی تو وہ بھی تھی۔ نیند سے پریشان ہو کر اس نے اپنی جگہ خرگوش کو متعین کر دیا اور اس سے کہا، میاں خرگوش، تم تو سوتے میں ہمیشہ اپنی ایک آنکھ کھلی رکھتے ہو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ذرا میری جگہ بیٹھ جاؤ۔ ذرا بھی کوئی کھٹکا ہو تو سب سے پہلے مجھے اٹھا دینا۔ غریب خرگوش کو تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ فی الحقیقت وہ سب سے زیادہ تھکا ہوا تھا، چنانچہ بغیر کسی سے کچھ کہے سنے وہ بھی سو گیا۔ شکاری کے ساتھ شہزادی، شیر، ریچھ، بھیڑیا، لومڑی اور خرگوش سبھی سو رہے تھے اور بظاہر ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اب ادھر کے سنو۔ وزیر جو شہزادی کے ساتھ آیا تھا کہ اس نے یکایک بہت زور کی آوازیں سنی، لیکن پھر ایک دم خاموشی ہو گئی۔ اس لیے اسے بہت تعجب ہوا، کیونکہ یہ اژدھے کی عادت کے خلاف تھا۔ اس یکلمی خاموشی کا سبب معلوم کرنے کے لیے وہ دوڑتے دوڑتے اوپر چڑھنے لگا۔ پہاڑ پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو اسے نظر آئی وہ اژدھے کے سر تھے جو سب الگ پڑے ہوئے تھے، اور وہاں سے تھوڑی دور پر اس نے شہزادی کو شکاری اور اس کے جانوروں کے ساتھ سوتے ہوئے دیکھا۔ یہ وزیر دراصل بہت ہی بیمان تھا۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ کے سامنے جا کر وہ اس کارنامے کو اپنا ثابت کرے، اور اپنے جھوٹ کو سچ دکھانے کے لیے اس نے یہ ترکیب سوچی کہ شکاری کو سوتے ہوئے مار ڈالے تاکہ کوئی جھگڑا کرنے والا نہ رہے۔ یہ سوچ کر اس نے سوفو کے سرہانے رکھی ہوئی تلوار اٹھائی اور آہستہ آہستہ اس کے پاس گیا اور ایک ہی وار میں بیچارے سوفو کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد اس نے شہزادی کو جگایا۔ شہزادی وزیر کو وہاں دیکھ کر گھبرا گئی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم کو سب باتیں ابھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ اتنے میں شہزادی کی نظر سوفو پر پڑی اور اس نے دیکھا کہ بیچارے کا سر کٹا ہوا ہے۔ شہزادی یہ دیکھ کر ڈر گئی اور اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اب چیخنے چلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تم اب میرے ہاتھ میں ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں اس شکاری کی طرح تمہارا سر بھی اڑا دوں گا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ شہزادی نے پوچھا، وہ کیا؟ تم کو بادشاہ کے سامنے یہ کہنا ہوگا کہ اژدھے کو میں نے مارا ہے۔ شہزادی نے جواب دیا، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اچھا، تمہارا میں وہی حشر کرتا ہوں جو اژدھا کرتا۔
اتنا کہتے ہی وزیر نے تلوار کا ہاتھ اٹھایا۔ غریب شہزادی ڈر کے مارے سہم گئی اور اس کو اقرار کرنا ہی پڑا۔ یہ وعدہ لے کر وزیر اس کو بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ وزیر نے کہا، یہ حضور کا اقبال تھا کہ خادم نے شہزادی صاحبہ کی جان بچائی اور اس موذی عضدے کا کام تمام کیا۔ بادشاہ کو عضدے کی موت کی خبر سن کر بہت خوشی ہوئی، مگر وزیر کی بہادری پر تعجب ہوا اور اس نے شہزادی سے دریافت کیا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ شہزادی بولی، جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جو پہلے تو خاموش رہی، لیکن جب بادشاہ نے زیادہ اصرار کیا تو بولی، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی انکار نہیں، مگر کم از کم 1 سال کی مہلت چاہتی ہوں۔ وزیر بہت کچھ کہتا سنتا رہا، مگر شہزادی اپنی بات پر اڑی رہی۔ وزیر ڈر رہا تھا کہ غصے میں کہیں شہزادی سب باتیں نہ کہہ ڈالے، اس لیے بامجبوری 1 سال تک انتظار کرنے کے لیے راضی ہونا پڑا۔ سوفو بیچارہ تو موت کی نیند سو چکا تھا، لیکن اس کے جانور بھی ابھی تک غافل پڑے ہوئے تھے۔ وزیر جب شہزادی کو لے جا چکا تو اس کے گھنٹے بھر بعد ایک بھورا اڑتا ہوا آیا اور بنبناتا ہوا خرگوش کے منہ پر بیٹھ گیا۔ خرگوش نے سوتے میں ہی اس کے ایک تماچا مار کر اڑا دیا، مگر بھورا پھر آیا اور اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ خرگوش نے بھی اسی طرح اس کو اڑا دیا۔ تیسری مرتبہ بھورا پھر آیا اور اس مرتبہ اس کے ڈنک بھی مار دیا۔ ایک چینک کے ساتھ خرگوش اٹھ بیٹھا۔ اس چینک سے لومڑی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے فوراً ہی بھیڑیے کو جگایا۔ بھیڑیے نے اٹھتے ہی ریچھ کو اور ریچھ نے اٹھتے ہی شیر کو جگایا، لیکن جب شیر نے دیکھا کہ شہزادی وہاں سے غائب ہے اور اس کے مالک کا سر کٹا ہوا الگ پڑا ہے تو اس نے بہت ہی خوفناک طریقے سے وہارنا شروع کیا۔ ریچھ کی طرف آنکھیں کھول کر دیکھا اور اس سے پوچھا، یہ کیا ہو گیا؟ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ ریچھ نے بھیڑیے سے دریافت کیا، کیوں جی، تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ اور لومڑی نے خرگوش سے یہی سوال کیا۔ خرگوش غریب چونکہ کسی اور سے دریافت نہیں کر سکتا تھا، اس وجہ سے سب نے اپنا غصہ اس پر اتارا اور سب نے اس کے مارنے کی صلح کی۔ بیچارہ خرگوش ان کے پاؤں میں پڑا اور کہنے لگا، مجھے مارو نہیں، میں تم کو ایسی ترکیب بتاتا ہوں جس سے ہمارا آقا فوراً زندہ ہو جائے گا۔ سب جانور اس کی ترتیب سننے کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ خرگوش نے کہا، یہاں سے تھوڑی دور ایک مقام ہے جہاں زندگی کی بوٹی پائی جاتی ہے۔ اگر کسی بیمار آدمی کے منہ میں یہ بوٹی رکھ دی جائے وہ فوراً اچھا ہو جاتا ہے، زخم پر لگائی جائے تو وہ زخم بالکل بھر جاتا ہے، یہاں تک کہ کسی آدمی کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں تو جسم کے سب ٹکڑوں کو ملا کر رکھ دیا جائے اور ان ٹکڑوں پر یہ بوٹی لگائی جائے تو آدمی دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ جگہ کتنی دور ہے؟ شیر نے پوچھا۔ یہاں سے 200 میل کے فاصلے پر۔ خرگوش بولا، اچھا میں تم کو 24 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، اس عرصے میں تم فوراً وہ بوٹی لے کر آؤ۔ یہ حکم پاتے ہی خرگوش ہوا ہو گیا اور 24 گھنٹے گزر بھی نہ پائے تھے کہ بوٹی کے پودے کو جڑ سے اکھاڑ کر واپس آ گیا۔ بوٹی خرگوش سے لے کر شیر نے ریچھ سے کہا، تم بہت ہوشیار معلوم ہوتے ہو، اس لیے اپنے آقا کے سر کو جسم سے ملاؤ، میں اس کو پکڑے رکھوں گا، اور ہاں میاں خرگوش تم لومڑی کے کندھوں پر چڑھ کر اس بوٹی کو لگا دینا۔ چاروں جانور اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ ان سب کو اپنے آقا سے بہت محبت تھی، اس لیے ہر ایک نے اپنے اپنے فرض کو بخوبی انجام دینے کی کوشش کی۔ جیسے ہی خرگوش نے زندگی کی بوٹی سوفو کے جسم پر لگائی تو اس نے ایک کروٹ لی اور اس کا دل حرکت کرنے لگا۔ سوفو نے تھوڑی دیر میں ایک چھینک لی اور اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سب جانور اپنے آقا کو دوبارہ زندہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے۔ سوفو نے اپنے جانوروں سے دریافت کیا کہ شہزادی کہاں ہے؟ شیر نے بغیر کسی بات کو چھپائے ہوئے سارا ماجرا اس کو سنا دیا اور اس کو بتایا کہ کس طرح ان کی محبت سے اس کو دوبارہ زندگی ملی تھی۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ خرگوش نے ایک چیخ ماری اور ریچھ سے بولا، ارے یہ تم نے کیا کر دیا؟
ریچھ نے سوفو کی طرف دیکھا اور وہ بھی الٹا گر پڑا۔ خوشی سے بےتاب ہو کر دراصل ریچھ نے سوفو کا سر الٹا جوڑ دیا تھا، یعنی اس کا منہ پیٹھ کی طرف تھا اور گردن سینے کی طرف۔ اتفاق سے بولا، ابھی باقی ہے۔ ریچھ نے فوراً ہی تلوار اٹھائی اور آنن فانن میں سوفو کا سر قلم کر دیا۔ لومڑی نے فوراً ہی سر کو اٹھایا اور شیر نے اس کو صحیح جگہ پر لگایا۔ اس دفعہ سر کے لگانے میں بہت احتیاط کی گئی تھی اور زندگی کی بوٹی لگاتے ہی سوفو پھر زندہ ہو گیا۔ سوفو کو شہزادی کے چلے جانے کا بہت افسوس تھا۔ اس نے یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا ٹھیک نہ سمجھا اور اپنے جانوروں کے ساتھ دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ جہاں جہاں وہ جاتا لوگ اس کو مداری سمجھ کر اس کے پیچھے ہو جاتے اور شیر کی گردن میں ہیرے کی مالا، ریچھ کے کانوں میں بندے، بھیڑیے کی ٹانگوں میں کڑے اور لومڑی اور خرگوش کو انگوٹھیاں پہنے دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ٹھیک 1 سال کے بعد سوفو پھرتا پھراتا اسی شہر میں پہنچا جہاں اس نے شہزادی کو بچایا تھا۔ اس مرتبہ شہر بہت سجا ہوا تھا۔ اس نے اسی صحرائے والے سے پوچھا، ٹھیک 1 سال ہوا جب تمہارے شہر میں غم کی وجہ سے ہر چیز سیاہ نظر آ رہی تھی اور آج جدھر دیکھو رونق ہی رونق ہے۔ صحرائے والے نے جواب دیا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ 1 سال پہلے ہم کو ایک بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور شہزادی کو 7 سر والے اژدھے سے بچایا گیا تھا، اور اب سوفو نے دریافت کیا وزیر نے اژدھے سے لڑ کر شہزادی کو بچایا تھا۔ آج دونوں کی شادی ہے۔ سوفو اس وقت تو یہ سن کر چپ ہو گیا، لیکن دوسرے دن اس نے صحرائے والے سے کہا، میں بادشاہ کے محل میں جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ خیریت تو ہے؟ میں شہزادی سے شادی کروں گا۔ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ سوفو نے وہ رومال نکال کر صحرائے والے کو دکھایا جس میں اژدھے کی 7 زبانیں بند تھیں اور سب قصہ سنایا۔ صحرائے والے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، مگر اس نے کہا، تم نے جو کچھ مجھ سے کہا ہے اس پر مجھے تو پورا یقین ہے، لیکن شہزادی کے ساتھ تمہاری شادی نہیں ہو سکے گی۔ اچھا، کچھ شرط لگاؤ۔ صحرائے والے نے کہا، میں اس کے لیے اپنا باغ اور مکان ہارنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، یہ میری شرط ہے۔ سوفو نے ایک تھیلی نکال کر دکھائی جس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ صحرائے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ کسی نے محل میں جا کر بادشاہ کو اس کی خبر کر دی۔ بادشاہ نے اپنے نوکر کو سوفو کو بلانے کے لیے بھیجا۔ سوفو نے بادشاہ سے کہلوایا کہ حضور جب تک میرے لیے ایک جوڑا اور سواری کے لیے گاڑی نہ بھیجیں گے اس وقت تک میں حاضری سے مجبور ہوں۔ بادشاہ نے سوفو کی درخواست منظور کر لی اور سواری کے ایک دستے کے ساتھ ایک جوڑا اور ایک چوکری سوفو کی سواری کے لیے بھیج دی۔ جب گاڑی صحرائے میں آ گئی تو سوفو نے صحرائے والے سے کہا، دیکھو، جس چیز کی میں نے خواہش کی تھی وہ آ گئی۔ یہ کہہ کر اس نے شاہی جوڑا پہنا اور گاڑی میں سوار ہو کر شاہی محل میں آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کے جانور بھی تھے۔ سوفو کو دربار بادشاہی میں پہنچایا گیا۔ یہاں شہزادی اور وزیر شادی کے کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے سوفو کو بلا کر اپنے اور شہزادی کے بیچ میں بٹھایا۔ وزیر نے سوفو کو نہ پہچانا۔ گردن اڑاتے وقت اس نے اس کی صورت اچھی طرح سے نہ دیکھی تھی۔ اپنی بہادری ثابت کرنے کے لیے وزیر نے اژدھے کے 7 سر منگوا لیے تھے جو اس وقت دربار میں سامنے رکھے تھے۔ بادشاہ نے سوفو سے کہا، دیکھو، یہ اس اژدھے کے سر ہیں جس کو ہمارے وزیر نے مارا تھا، اور اسی خوشی میں آج شہزادی کی شادی وزیر کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی سوفو نے بادشاہ سے کہا، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے جب اجازت دے دی تو اس نے پوچھا، اژدھے کے 7 سر تو یہاں ہیں، مگر ان کا منہ کھول کر دیکھا جائے کہ ان کی زبانیں بھی ہیں اندر یا نہیں۔ وزیر کے چہرے کا رنگ یہ بات سن کر اڑ گیا۔ اس نے کبھی اژدھے کے منہ کھولنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہا، اژدھے کی زبانیں نہیں ہوتی۔ یہ سن کر دربار میں سب کو ہنسی آ گئی اور سوفو نے کھڑے ہو کر رومال میں سے 7 زبانیں کھول کر سب کو دکھائیں
اور ایک ایک کر کے ساتوں زبانیں ازدے کے ساتوں سر کا منہ کھول کر جما دیں اور خالی رومال شہزادی کی طرف بڑھاتے ہوئے دریافت کیا، کیا اس رومال کو آپ پہچانتی ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا، ہاں، یہ رومال میں نے اس شخص کو دیا تھا جس نے ازدے کو مار کر مجھے بچایا تھا۔ سوفو نے پوچھا، اور ازدے کو کس نے مارا تھا؟ شہزادی فوراً بولی، تم نے۔ بادشاہ اور دوسرے درباریوں کو یہ سن کر بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ نے سوفو سے دریافت کیا، تم نے مجھ سے شادی کی درخواست کیوں نہیں کی؟ اس پر سوفو نے تمام واقعات بادشاہ کو بتائے کہ کس طرح وزیر نے اس کو مار ڈالا تھا، مگر اپنے جانوروں کی محبت سے وہ دوبارہ زندہ ہوا تھا، اور یہ کہ گھومتا ہوا وہ سال بھر کے بعد اسی شہر میں آیا تھا۔ شہزادی نے بھی سوفو کے بیان کی تصدیق کی اور کہا، یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ سے سال بھر کی مہلت مانگی تھی، کیونکہ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس عرصے میں سب واقعات معلوم ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے 12 تجربے کار آدمیوں کی ایک کمیٹی قائم کی۔ کمیٹی نے متفقہ طور پر وزیر کے لیے سزائے موت تجویز کی۔ وزیر کی موت سے رعایا بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ لوگ اس کے ظلم اور سختیوں سے بہت تنگ آ گئے تھے۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی سوفو کے ساتھ بہت دھوم دھام سے کی اور اس کو اپنے ایک صوبے کا گورنر بھی بنا دیا۔ شادی کے بعد سوفو صحرائے والے کو نہیں بھولا اور اس نے اس کو بلوایا اور اس سے کہا، کیوں بھائی، اب تو میرا کہنا ٹھیک ہوا، میری شادی شہزادی کے ساتھ ہو گئی، اب تمہارا باغ اور مکان میری ملکیت ہے۔ جی ہاں، انصاف تو یہی کہتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن رحم کچھ اور کہتا ہے۔ جاؤ اپنے باغ اور مکان کی حفاظت کرو، اور اب وہ 1000 اشرفیاں بھی تمہاری ہیں۔ سوفو اپنی بیوی یعنی شہزادی کے ساتھ بڑی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے پرانے شوق و شکار اور اپنے ساتھی جانوروں کو نہیں بھولا تھا۔ حسب معمول اس کو ایک بہت گھنے جنگل میں شکار کے لیے جانے کا اتفاق ہوا۔ اس جنگل کے متعلق عجیب عجیب قصے مشہور تھے۔ لوگوں کا بیان تھا، ہم نے بہت سے شکاریوں کو اس راستے سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر واپس آتے ہوئے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان بیچاروں پر کیا بیتی۔ شہزادے سوفو نے بھی یہ قصے سنے، لیکن اس نے کہا، جب تک میں اس جنگل کو پار نہ کر لوں گا مجھے چین نہ آئے گا۔ اس کے ساتھیوں نے بھتیرا منع کیا، لیکن ایک دن صبح کے وقت وہ ان کو چھوڑ اور اپنے 5 جانوروں کو لے کر جنگل کی طرف بڑھا، اور اس گھنے جنگل میں کچھ دور ہی چلا ہوگا کہ اس نے ایک ہرن دیکھی جو روئی کے گالوں کی طرح سفید تھی۔ ہرن کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر اس نے بھی اپنا گھوڑا تیز کیا اور جنگل میں بہت دور تک اس کا پیچھا کیا۔ اس کے جانور بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ شام تک اس کے ساتھیوں نے اس کی واپسی کا انتظار کیا، لیکن جب وہ نہ آیا تو وہ لوگ تنہا لوٹ آئے اور محل میں جا کر شہزادی سے جا کر تمام واقعہ بیان کیا۔ شہزادی یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ سوفو جب بہت دیر تک ہرن کا پیچھا کرتا رہا اور اس کو اپنی نظروں سے غائب نہ ہونے دیا تو کئی گھنٹوں کی مسلسل دوڑ سے تھک کر وہ رک گیا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ سفید ہرن اس کی نگاہوں سے دھوئیں کی طرح غائب ہو گئی۔ سوفو کو اب پتہ چلا کہ وہ جنگل میں بہت دور تک چلا آیا ہے۔ اس نے اپنا بگل اٹھایا اور بہت زور سے بجایا، لیکن اس کا بجانا بالکل بیکار ثابت ہوا، کیونکہ اس کی آواز پر کوئی آدمی بھی نہیں آیا۔ اب وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور ایک درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ اس کے 5 جانور بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھ جلائی۔ آنکھ جلائے ہوئے کچھ دیر گزری تھی کہ سوفو نے کسی کے قہرانے کی آواز سنی۔ اس نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا۔ آواز اس کو پھر سنائی دی۔ خوب اچھی طرح دیکھنے سے اس کو معلوم ہوا کہ درخت کے اوپر ایک عورت بنی ہوئی ہے اور وہ قہرا رہی ہے، ہو ہو، ارے میں مری۔ بوڑھی عورت چلا رہی تھی، او میں سردی سے مری جا رہی ہوں۔ پہلے تو سوفو نے اس کو تعجب سے دیکھا، مگر بعد میں اس کو اس کے اوپر رحم آیا اور عورت سے کہا، بڑی بی، اگر تم کو سردی زیادہ لگ رہی ہے تو نیچے اتر آؤ
اور اس آنکھ سے اپنے کو گرمی پہنچاؤ۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی۔ عورت نے جواب دیا، تمہارے جانور مجھ کو کاٹ ڈالیں گے۔ میرے جانور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ سوفو نے جواب دیا، ان سے تم بالکل نہ ڈرو، آؤ اور یہاں آنکھ کے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ عورت در حقیقت ایک جادوگرنی تھی۔ اس نے جواب دیا، نہیں نہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں اس وقت تک نیچے نہیں آؤں گی جب تک تم اپنے جانوروں کی پیٹھ پر یہ شاخ نہ لگا دو جو میں نیچے پھینکتی ہوں۔ اچھا اچھا، شاخ میرے پاس پھینکو۔ اس نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ درخت کی ایک شاخ اس کی ٹانگوں کے پاس آ گری۔ سوفو نے اس کو اٹھا لیا اور اپنے سب جانور اس نے جوڑ دیے۔ شاخ لگاتے ہی سب جانور پتھر کے ہو گئے۔ سوفو اس بات پر تعجب کر رہا تھا کہ اچانک ہی عورت فوراً درخت سے اتری اور سوفو کے ہاتھ سے شاخ لے کر اس کی پیٹھ پر لگا دی۔ شاخ کا لگانا تھا کہ سوفو بھی پتھر کا بن گیا۔ جادوگرنی نے اسے 5 جانوروں سمیت ایک غار میں ڈال دیا جہاں پہلے ہی بہت سے آدمی اس کے جادو کے اثر سے پتھر بنے پڑے تھے۔ ادھر شہزادی کا یہ حال کہ روزانہ اپنے شوہر کی آمد کا انتظار کرتی رہتی۔ بہت دنوں تک انتظار کرنے کے بعد وہ مایوس ہو گئی اور ہر وقت رنجیدہ رہنے لگی۔ کچھ عرصے بعد سوفو کا بھائی زلفو بھی گھومتا پھرتا اسی شہر میں آیا۔ سب سے پہلے وہ اس جگہ پہنچا جہاں ان دونوں بھائیوں نے جدا ہوتے وقت چاقو ایک درخت میں گاڑ دیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جدھر اس کا بھائی سوفو گیا تھا اس طرف کے چاقو کا پھل زنگ آلود تھا، لیکن اس پر پورا زنگ نہ آیا تھا، جس سے زلفو کو یہ خیال ہوا کہ سوفو مرا نہیں ہے لیکن کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ جب زلفو شہر کے دروازے پر پہنچا تو وہاں کے دربان کو یہ شعبہ ہوا کہ شہزادہ سوفو واپس آ گیا ہے۔ وہ فوراً شاہی محل کی طرف دوڑ گیا اور جا کر یہ خبر دی کہ شہزادہ 5 جانوروں سمیت واپس آ گیا ہے۔ یہ خبر سن کر سب کو تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی۔ بادشاہ نے فوراً آدمی دوڑائے کہ شہزادے کو لے کر آئیں۔ نووارث زلفو پہلے تو اتنے آدمیوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن فوراً ہی وہ سب معاملہ سمجھ گیا اور چپکے ان کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اس وقت اپنے بھائی کی جگہ لینا ہی مناسب ہوگا، کیونکہ بعد میں حالات معلوم ہونے کے بعد ممکن ہے وہ اس کو بچا سکے۔ محل پہنچنے کے بعد اس کا شاندار استقبال ہوا۔ شہزادی کو بھی پورا یقین تھا کہ یہ اس کا شوہر ہے۔ چنانچہ جب وہ دونوں تنہا ہوئے تو شہزادی نے اتنے دنوں تک الگ رہنے کی بہت شکایت کی۔ زلفو نے ہر بات کا مناسب جواب دیا اور کہا، میں جنگل میں راستہ بھول گیا تھا، آج اس قابل ہوا کہ صحیح راستہ چل کر یہاں آیا ہوں۔ 2-3 روز میں زلفو کو تمام واقعات کا پتہ چل گیا اور جادو کے جنگل کا بھی حال معلوم کر لیا۔ کچھ دن گزرنے پر اس نے کہا، آج میں شکار کھیلنے کے لیے پھر اسی جنگل میں جاؤں گا۔ بوڑھے بادشاہ اور نوجوان شہزادی نے بہت کوشش کی کہ زلفو وہاں نہ جائے، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور دوسرے دن صبح کو بھائی کی طرح 5 جانور لے کر اس جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں پہنچتے ہی اس کو بھی وہی سفید ہرن نظر آئی اور وہ اس کے پیچھے روانہ ہوا، مگر شام تک اس کو نہ پکڑ سکا۔ جب رات ہو گئی تو ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے پڑ گیا، جیسے اس کے بھائی نے آنکھ جلائی تھی۔ زلفو نے بھی ویسے آنکھ جلائی۔ آنکھ جلانے کے تھوڑی ہی دیر بعد اس نے بھی کسی عورت کے قہرانے کی آواز سنی، ارے ارے، یہاں کتنی سردی ہے۔ زلفو نے گردن اٹھا کر دیکھا تو اس کی نظر جادوگرنی پر پڑی۔ اس نے کہا، بڑی بی، اگر تم کو سردی معلوم ہو رہی ہے تو نیچے آ جاؤ اور اپنے کو گرمی پہنچاؤ۔ میں نیچے نہیں آؤں گی، مجھ کو تمہارے جانور کاٹ کھائیں گے۔ میرے جانور نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں تم کو یہ شاخ دیتی ہوں، اگر یہ شاخ اپنے جانوروں کو لگا دو گے تو میں نیچے آؤں گی۔ یہ الفاظ سن کر زلفو کو کچھ تعجب ہوا اور اس نے جادوگرنی سے کہا، میں اپنے جانوروں پر تم کو پورا اختیار دیتا ہوں،
تم خود نیچے آؤ اور جو چاہو کرو، اگر اب بھی نیچے نہ آؤگی تو میں تم کو پکڑنے آؤں گا۔ واہ واہ، یہ خوب کہی۔ اگر تم مجھ کو پکڑنا بھی چاہو گے تو نہ پکڑ سکو گے۔ کیا کہا؟ اچھا اب تم بچو، میں تمہارے ایک گولی مارتا ہوں۔ یہ کہہ کر زلفو نے اپنی بندوق اٹھائی اور اس کی طرف تک کر نشانہ لگایا، لیکن جادوگرنی پر لوہے کی گولی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ جادوگرنی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم کچھ بڑھیا شکاری معلوم نہیں ہوتے۔ اپنے نشانے کو پہلی مرتبہ خطا ہوتے دیکھ کر زلفو کو افسوس ہوا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس مرتبہ اس نے اوپر سے اپنا چاندی کا بٹن بھی ڈال دیا تھا اور جادوگرنی کی طرف نشانہ لگاتے ہوئے کہا، اب بچو۔ نشانہ لگاتے ہی جادوگرنی لڑکھڑاتی ہوئی درخت سے نیچے آ پڑی۔ زلفو فوراً ہی اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا اور اس سے کہا، بدمعاش عورت، اگر تم مجھ کو اس وقت ٹھیک نہ بتائے گی کہ میرا بھائی کہاں ہے تو میں تجھ کو اس بھڑکتی ہوئی آنکھ میں ڈال دوں گا۔ جادوگرنی ڈری اور اس نے صحیح حال بتانے کا وعدہ کیا۔ اچھا میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ اس غار کے اندر ہے اور اب وہ پتھر کا ہو گیا ہے۔ اس کے جانور بھی پتھر کے بنے ہوئے پڑے ہیں۔ اس پر زلفو کو بہت غصہ آیا اور وہ جادوگرنی کو گھسیٹتا ہوا غار کے پاس لے گیا اور وہاں جا کر اس سے کہا، اب صرف میرے بھائی کو نہیں بلکہ سب لوگوں کو اپنے جادو سے زندہ کر۔ جادوگرنی نے یہ دیکھا کہ اب سوائے حکم ماننے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک شاخ اٹھائی اور ہر پتھر کو چھونا شروع کیا۔ نوجوان سوفو ماں اپنے جانوروں کے ساتھ زندہ ہو گیا اور بھی بہت سے آدمی زندہ ہو گئے اور سب لوگ خوش اپنے بچانے والے کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ جب دونوں جڑواں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچانا تو وہ فوراً بلاگیر ہو گئے اور اپنے دوبارہ ملنے پر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد ان دونوں نے جادوگرنی کو پکڑا اور اس خیال سے کہ وہ اور لوگوں کے ساتھ یہ حرکت نہ کرے اس کو آنکھ میں جلا دیا۔ جادوگرنی ابھی اچھی طرح جل بھی نہ پائی تھی کہ وہ جادو کا جنگل دھواں بن کے غائب ہو گیا۔ جہاں وہ دونوں بھائی کھڑے تھے وہاں سے بادشاہ کا محل سامنے نظر آ رہا تھا۔ دونوں بھائی اسی وقت محل کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں سوفو نے اپنے بھائی کو بتایا کہ وہ بادشاہ کا داماد ہو گیا ہے اور بادشاہ نے ایک صوبہ اس کو انتظام کرنے کے لیے دے دیا ہے۔ زلفو ہنس کر بولا، میرے ساتھ بھی عجیب واقعہ ہوا۔ جب میں اس شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے مجھے تم سمجھا اور میرے ساتھ بھی شاہانہ طریقے سے برتنے لگے۔ تب سوفو نے کہا، ہاں ہم تم دونوں اس قدر ملتے ہیں کہ دوسرے کو تمیز کرنا مشکل ہے۔ اچھا ہم دونوں الگ الگ راستے سے شہر میں داخل ہوں تو بڑا لطف آئے گا۔ یہ مشورہ زلفو کو بہت پسند آیا اور وہ دونوں الگ الگ ہو گئے۔ جب یہ دونوں بھائی الگ الگ دروازے سے شہر میں پہنچے تو دونوں دروازوں کے دربان ان کے آگے آگے تھے۔ دونوں ایک ساتھ شاہی محل میں پہنچے اور ایک ہی وقت میں دونوں دربانوں نے اطلاع دی، شہزادہ جانوروں سمیت واپس آ گیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت تعجب ہوا کہ اس کا داماد ایک ہی وقت میں شمالی اور جنوبی راستے سے آیا۔ دونوں بھائی اسی وقت بادشاہ کے سامنے پہنچے اور جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ اور سب درباری دو شہزادوں کو دیکھ کر بہت تعجب ہوئے۔ بادشاہ نے شہزادی کو بلایا اور اس سے دریافت کیا، پیاری بیٹی، ان دونوں میں تمہارا شوہر کون ہے؟ نوجوان شہزادی بھی تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گئی، مگر فوراً ہی اس کو اپنی ان چیزوں کا خیال آیا جو اس نے ایک بھائی کے جانوروں کو دی تھیں۔ سوفو کے پیچھے اس کے سب جانور اپنی اپنی چیزیں پہنے کھڑے تھے، یعنی شیر کی گردن میں مالا، ریچھ کے پاؤں میں کڑے، بھیڑیے کے پاؤں میں چوڑیاں اور خرگوش اور لومڑی انگوٹھیاں پہنے ہوئے دیکھیں۔ شہزادی نے سوفو کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، یہ میرا شوہر ہے۔ نوجوان سوفو نے خوش ہو کر کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب لوگ خوش دعوت میں شریک ہوئے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔